بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ایجیتو کی ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مثال سے بات سمجھاتا ہے اور اپنے بھیجے ہوئے انبیاء اور خلفاء کے نقش قدم پر چلنے کی تاکیدی نصیحت بھی کرتا ہے۔ چونکہ انسان فطرتاً نمونے کا محتاج ہے، اس لیے ہم بہت سی چیزوں کے لیے مختلف لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ اخلاق کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کے لیے آج ہمارے پاس کون سی ایسی زندہ مثال موجود ہے جو ان حالات میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر عمل کر رہی ہے۔ آج ہم اسی ہستی یعنی حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ذکر خیر کریں گے، جن کی بہت ساری خوبیوں میں سے چند ایک کا ذکر محترمہ امت الصبوح بیگم صاحبہ نے اپنے اس مضمون میں کیا، جو کہ 27 اپریل 2018 کو ریویو آف ریلیجن میں شائع ہوا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ عالیہ طارق صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ ثنا سہیل صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے اس کا خدا تعالیٰ سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محترمہ عالیہ طارق صاحبہ، آپ ہمیں بتائیں کہ حضور انور کا خدا تعالیٰ سے کیسا تعلق ہے اور وہ ان حالات میں بھی خدا تعالیٰ کی توحید پر کس طریقے سے قائم ہے؟ جی صدق صاحبہ، اللہ تعالیٰ کا تصور دنیا کے تمام مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے، خواہ یہ تصور کسی بت وغیرہ کی شکل میں ہو یا کسی بالا ہستی کی صورت میں۔ لیکن اسلام کی یہ نمایاں خوبی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور، اس کے واحد و یگانہ ہونے کا تصور ایسا پایا جاتا ہے جو دلوں کو اطمینان مہیا کرتا ہے، سکون عطا کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے واحد و یگانہ ہونے یعنی خالص اور کامل توحید کو بیان کرنے کے لیے بہت نہایت واضح بیانات ہیں، اور ان کی وضاحت تو جو ہے وہ 5 آیات کی ایک چھوٹی سی صورت ہی کر دیتی ہے، جس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہہ دے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور اس بات کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ہمارے پیارے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گی۔ جب پیارے حضور گھانا میں تھے تو ان کے بچوں نے جس اسکول میں ایڈمیشن لیا وہاں عیسائی قائد پڑھائے جاتے تھے، تو پیارے حضور نے کہا کہ جو ترانے یا تسبیحات جیسے کرسچن لوگ ترانے وغیرہ گاتے ہیں، ان میں جو ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے ہونے کا کوئی ذکر ہو یا شرک کا کوئی عنصر ہو تو ایسے ترانے نہ گائے جائیں۔ عموماً ان دنوں میں یہ ترانے اسمبلیوں میں گائے جاتے تھے، تو ایسا ہی ہوا، بچے اسکول گئے، انہوں نے یہ ترانے نہیں گائے اور سزا کے طور پر ان کو چھڑی سے مار پڑی اور وہ گھر آ گئے۔ لیکن حضور نے کہا کہ جو بھی ہو، ان کو توحید پہ قائم رکھنے کے لیے حضور نے کہا کہ جو بھی ہو یہ ترانے نہیں گانے۔ 3 دن ایسا ہوتا رہا، اور چوتھے دن پھر حضور خود جو ہے وہ ان کے اسکول تشریف لے کے گئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ٹیچر سے انہوں نے بات کی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹا ہونے پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو جو ہیڈ ٹیچر تھا انہوں نے کہا کہ یہاں تو بائبل لازمی مضمون ہے، اور اگر آپ کے بچے بائبل کا امتحان نہیں دیں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ تو اس پہ پیارے حضور نے کہا کہ جب بھی ایسا کوئی جو، کیونکہ ان کو بہت کامل توحید تھا، کامل توحید پہ بہت یقین تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ کوئی ایسا کوشچن آئے گا تو میرے بچے یہ لکھیں گے کہ مسیحی نقطۂ نظر کے لحاظ سے یہ جو ہے بات فلاں فلاں ہے، یا یہ نقطۂ نظر فلاں فلاں ہے، اور یہ جو مسئلہ تھا بڑی سمجھ اور حکمت سے حل ہو گیا۔ تو صدق صاحبہ، حضور خود تو توحید کے عقیدے پر قائم تھے ہی، لیکن اس مثال سے انہوں نے بطور سربراہ اپنے پورے گھر والوں کے ذہن پہ عقیدہ توحید کو نقش کر دیا۔
ماشاء اللہ، جزاک اللہ محترمہ عالیہ طارق صاحبہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بھی کہتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا ایک بیوی اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے جانتی ہے اتنا اسے کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا. میں گزارش کرتی ہوں محترمہ ثنا سہیل صاحبہ آپ سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ سوال کی مناسبت سے ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں. دیکھیں صدف صاحبہ، اب لوگ ان زندہ مثالوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو آج کے دور میں ان احادیث کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں. بے شک حضور عید اللہ تعالیٰ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ قائم ہے، اور انہوں نے ہر خوشی اور غم کے موقع پہ آپا جان کا ساتھ دیا. خاص طور پہ جب آپا جان بیمار ہو جاتی تو حضور گھر کے کھانے اور بچوں کی ذمہ داری خود لے لیتے. پھر وہ انتہائی مصروف ہونے کے باوجود صبح سویرے اٹھتے، ناشتہ بناتے، بیگم اور بچوں کو ناشتہ کروا کے کام پہ جاتے. ایک موقع پہ حضور کی نواسی ہیں یسرا صاحبہ، وہ بتاتی ہیں کہ حضور بہت خاموشی سے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتے ہیں. جیسے اگر انہیں کچن میں پھل سبزیاں دکھائی دیں تو وہ جا کے انہیں دھو کے فریج میں رکھ دیتے ہیں، یا فرش پہ کچھ نیچے گرا ہوا دکھائی دے تو اسے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. اس موقع پہ ایک واقعہ یاد آیا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضور افریقہ میں ہوتے تھے. جیسے ہم سب کو پتہ ہے وہاں پہ پانی کی ہمیشہ سے قلت رہی ہے. تو حضور نے گھر کے باہر ایک ٹینک رکھا ہوا تھا جسے روزانہ ٹینکر آ کے پانی سے بھرتا تھا، اور کچن اور واش روم میں استعمال کے لیے پلاسٹک کے ڈرمز تھے. تو اب حضور بلا ناگا نماز فجر کے بعد بالٹی سے ان پلاسٹک کے ڈرمز کو بھرتے، اور حضور نے کبھی بھی مصروفیت یا تھکن کی وجہ سے یہ کام آپا جان کو نہیں کہا. یہ دیکھیں کہ محبت و خیال کی کیسی عمدہ مثال ہے. اس کے علاوہ اکثر ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ مرد حضرات گھر میں کچھ غلط ہو جانے پہ خواتین کو الزام دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ حضور نے آج تک کسی بھی موقع پہ آپا جان کو غلط نہیں کہا. جہاں پھر حضور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے، وہاں ویسے ہی آپا جان کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتے. اور آپا جان بتاتی ہیں کہ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی وجہ سے میری نظر میں حضور کی قدر و منزلت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بالکل، دیکھنے میں شاید یہ چھوٹی باتیں لگیں، لیکن سمجھنے میں یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، محبت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھنے لگتی ہے. جزاک اللہ محترمہ ثنا سہیل صاحبہ. حضور انور کی خوبیوں کا سلسلہ جاری ہے، تو خلافت سے محبت ہر احمدی کے جو ہے وہ خون میں شامل ہے. میں گزارش کرتی ہوں محترمہ عالیہ طارق صاحبہ آپ سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ حضور انور کا خود خلیفہ کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے خلافت سے کیسا تعلق تھا؟ حضور کا مزاج خلفائے احمدیت کی اطاعت سے پابست ہے، اور محض اشارے کو بھی اطاعت کی ہدایت سمجھتے ہیں. جیسے کہ پیارے حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جماعت کو کی خلافت وہ لڑی ہے جس میں جماعت موتیوں کی مانند پروئی ہوئی ہے. اور ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، خلیفہ استاد ہے اور جماعت کا ہر فرد شاگرد. جو لفظ بھی خلیفہ کے منہ سے نکلے وہ عمل کیے بغیر نہیں چھوڑنا. اطاعت خلافت کا ایک اہم زینہ عاجزی اور خاکساری کا لبادہ پہن کر اپنے آپ کو ذرہ ناچیز کے طور پر خلیفہ وقت کے قدموں میں پیش کرنا ہے. اور اس ضمن میں پیارے حضور کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت خلیفۃ الرابع حضرت مرزا طاہر احمد رحم اللہ تعالیٰ شدید بیمار ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو عیادت کی ضرورت نہیں ہے، آنے کی عیادت کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا ہوا کہ طبیعت دن بدن بگڑتی گئی اور حالت تشویشناک ہو گئی. اس پر مرزا محفوظ احمد صاحب نے پیارے حضور کو فون کیا کہ آنا دانش مندی ہوگا. تو پیارے حضور لندن تشریف لے گئے، اور پھر جب وہ خلیفہ رابع رحم اللہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو خلیفہ رابع رحم اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خاندان کے لوگ بہت پریشان تھے، اس لیے میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، آپ کی طبیعت دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو خلیفہ رابع رحم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ فوراً واپس چلے جاؤ. اس پر پیارے حضور نے کہا کہ اچھا، میں فوراً واپسی کی سیٹ
بک کرواتا ہوں. اور صدف صاحبہ خلیفہ رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے کہا کہ مسرور تو میرے اتنے فرما بردار ہیں، وہ ایسے نہیں آ سکتے. تو اس پر مرزا محفوظ احمد نے ان کو یقین دلایا کہ ان کو فون کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ تشریف لے کے آئے ہیں. تو صدف صاحبہ یہ تو صرف ایک مثال ہے. تو پیارے حضور کی زندگی تو ایسی کئی مثالوں سے بھری ہوئی ہے. اور جو ہے پیارے حضور خود فرماتے ہیں کہ اگر جماعت کی قدر نہیں کریں گے، اگر خلیفہ وقت کی باتوں پر کان نہیں دھریں گے، تو آہستہ آہستہ نہ صرف اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے فضلوں سے دور کرتے چلے جائیں گے، بلکہ اپنی نسلوں کو بھی دین سے دور کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اور یہی خلافت سے محبت اور اطاعت کا اظہار ہے، جسے ہم سب کو اپنے عملوں سے بھی دکھانا ہے. ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ محترمہ عالیہ طارق صاحبہ. دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ایک انسان اتنا محبت کرنے والا اور پرخلوص ہوتا ہے تو کچھ معاملات میں وہ نرمی بھی برت دیتے ہیں. تو محترمہ ثنا سہیل صاحبہ، آپ ہمیں بتائیں کہ حضور کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بحیثیت سربراہ دینی معاملات میں کیسا تعلق ہے، کہ آیا وہ کس طریقے سے ان معاملات کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے بالکل درست فرمایا. عموماً گھروں میں یوں ہی ہوتا ہے، جہاں بے انتہا محبت و خیال ہو وہاں پہ اکثر دین کے معاملات میں تھوڑی نرمی برت لی جاتی ہے، جس کے اثرات کچھ عرصے کے بعد ہمارے گھر والوں کی شخصیات میں دین کے ان پہلوؤں میں کمی کی صورت میں دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں، جس پہ گھر کے سربراہ یہ کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سیکھ لیں گے. بالکل. اس کے برعکس بے شک حضور عید اللہ تعالیٰ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ نہایت محبت و شفقت کا سلوک ہے، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے توحید و شریعت کی، ہم نے ہمیشہ حضور کو اس پہ سختی سے عمل پیرا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جیسے بھی عالیہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ توحید و شریعت کے معاملے میں حضور نے ہمیشہ یہی تلقین کی ہے کہ ان پہ کبھی بھی سمجھوتا نہ کرو. ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضور کا ایک ہمسایہ تھا، اس نے شراب کی بوتل بھیجی فریج میں رکھنے کے لیے، تو حضور نے منع کر دیا. اس کی وجہ سے اس شخص کو بہت غصہ آیا اور وہ حضور کے دروازے پہ کافی زور سے دستک دینے لگا. خیر حضور باہر گئے، دروازہ کھولا، اسے اندر لے کے آئے اور پوچھا کہ وہ کیوں اتنا ناراض ہے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے فریج میں شراب کی بند بوتل رکھنے میں آخر کیا حرج ہے. اس پہ دیکھیں کہ حضور نے کس دانش مندی سے اس معاملے کو سلجھایا. حضور نے جواب دیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم شراب پینے والا، پلانے والا، تیار کرنے والا، ذخیرہ کرنے والا اور بیچنے والا سب جہنمی ہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا میں دوزخیوں میں ہونا پسند کروں گا. جب اس نے یہ بات سنی تو اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا اور پھر اس نے جاتے ہوئے حضور سے معافی مانگی. تو یوں حضور نے خود عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی توحید و شریعت پہ قائم رہنا سکھایا. بالکل. دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے اور حکمت عملی کے ساتھ حضور نے معاملے کو سلجھا دیا، اور پھر انہی مثالوں پر آج ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. دل چاہتا ہے کہ یہ پیارے واقعات جو ہیں وہ ہم کبھی بھی سننا بند نہ کریں، لیکن وقت کی مناسبت سے میں پروگرام کا رخ تھوڑا دوسری طرف موڑوں گی کہ حضور انور کی ان زندہ مثالوں سے آج ہم شادی شدہ جوڑوں کو کیا نصائح کر سکتے ہیں، یا شادی شدہ جوڑے وہ ان باتوں سے کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں. محترمہ عالیہ طارق صاحب، آپ ہمیں بتائیں. صدف صاحبہ، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر امن و سکون کا گہوارہ ہو، جہاں نفرتوں، تلخیوں اور کدورتوں کی بدبودار ہواؤں کی جگہ محبتوں اور خوشیوں کی خوشبودار فضائیں ہر سو پھیلی ہوئی ہوں. اور ہمارے دین نے خوش و خرم عائلی زندگی گزارنے کے نہایت رہنما اصول بیان کیے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق جس دین سے ہے وہ زبانی کلامی نہیں ہے بلکہ عملی ہے. اور شادی شدہ جوڑوں کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو نمونے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حیات میں، صحابہ کرام اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خلفۂ کرام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. اور اس کی زندہ مثال تو پیارے حضور اپنے عمل سے پیش کر رہے ہیں، جیسے بہت سی مثالیں ثنا نے پیش کی ہیں، میں نے بتائی ہیں. تو گھروں کو جنت نظیر بنانے کے حوالے سے میں آپ کو پیارے حضور کا ایک ارشاد بتاتی ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح
الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں عالی جھگڑوں میں دیکھا گیا ہے کہ زبان، کان، آنکھ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. مرد ہیں تو ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، عورتیں ہیں تو ان کا صحیح استعمال نہیں کرتی. پھر پیارے حضور نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو یہی ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ادا کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس رکھیں، اپنے گھروں کو محبت اور پیار کا گہوارہ بنائیں، اولاد کے حق ادا کریں، ان کو وقت دیں، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں. بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ماں باپ دونوں کو بچوں کو سکھانی پڑتی ہیں، بجائے اس کے کہ بچہ باہر سے سیکھ کر آئے. ایک دوسرے کے ماں باپ بہن بھائی سے پیار و محبت کا تعلق رکھیں، ان کے حقوق ادا کریں. اور یہ صرف عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے. اور اس طرح جو معاشرہ قائم ہوگا وہ بہت پیار و محبت اور رواداری کا معاشرہ قائم ہوگا. تو یہ ارشاد پیارے حضور نے جو دیا. جزاک اللہ محترمہ عالیہ طارق صاحبہ. جیسا کہ ابھی ہم حضور انور کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بڑے خوبصورت انداز میں کی، بلکہ دکھایا بھی، عمل سے دکھایا. تو محترمہ ثنا سہیل صاحبہ آپ ہمیں بتائیں کہ آج کے اس زمانے میں ہم کس طریقے سے حضور کی زندہ مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں اگر کچھ مشکل ہے تو اس میں ایک تربیت اولاد ہے. تربیت اولاد کا آغاز دراصل بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں دین و دنیا دونوں کی تربیت شامل ہے. ماں باپ کا آپس کا تعلق اور ماحول بچے کی بننے والی شخصیت پہ گہرا اثر ڈالتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ماں باپ کا آپس میں تعلق اچھا ہوگا تو احساس، ذمہ داری، ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دینا، یہ سب کچھ بچہ اپنے والدین کو دیکھ کے ہی سیکھ لے گا. مرزا وقاص احمد صاحب جو ہمارے پیارے حضور عید اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گھر میں حضور کی ذاتی زندگی اس رہنمائی کی عملی عکاسی ہے جو حضور خطبات اور کلاسز میں دیتے ہیں، اور جو بات حضور ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں عملاً کر کے دکھاتے ہیں. اور اس میں نماز کی پابندی، خلافت سے لگاؤ، سبھی کچھ شامل ہے. اس میں بہادری سے حالات کا مقابلہ، یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں نہ صرف ہمیں یاد ہیں بلکہ ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں. تو صدف صاحبہ، والدین کو اپنے بچوں کے سامنے خود کو بطور نمونہ پیش کرنا چاہیے. حضور عید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر باپ نماز قرآن پڑھنے والا ہوگا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی یہی تلقین کرے گا تو اسی طرح تربیت ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، میاں بیوی پیسے کمانے میں لگ جائیں، نہ نمازوں کی فکر ہو نہ بچوں کی، تو ایسے تو آپ خود اپنی اولاد کو آگ میں دھکیلنے والے ہوں گے. ایک کتاب ہے آئلی مسائل اور ان کا حل جو ہمارے پیارے حضور نے لکھی ہے. اس میں حضور نے ایک اتنا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم بس اسی پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی میں پیدا ہونے والے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. حضور فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ گھر کے سربراہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول پہ نظر رکھے، اپنے بیوی کے حقوق بھی ادا کریں اور اپنے بچوں کے حقوق بھی ادا کریں. انہیں بھی وقت دیں، ان کے ساتھ کچھ وقت صرف کریں، چاہے ہفتے کے 2 دن ہی ہوں، ویکنڈ پہ جو ہوتے ہیں. انہیں مسجد سے جوڑیں، جماعتی پروگرام میں لائیں، ان کے ساتھ تفریحی پروگرام بنائیں اور ان کی دلچسپیوں میں حصہ لیں تاکہ وہ اپنے مسائل ایک دوست کی طرح آپ سے بانٹ سکیں. بیوی اور بچوں سے ان کے مسائل پوچھیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں، تبھی آپ کو ایک سربراہ کی حیثیت مل سکتی ہے. بالکل، ہمیں انہی باتوں پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. جزاک اللہ احسن الجزا. معزز ناظرین، آج ایجیتو کے اس پروگرام میں ہم نے یہ سیکھا کہ آج اگر ہم اپنے گھروں کو جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں اور اپنے ازدواجی تعلقات کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا تعالیٰ کی عطا کردہ اس زندہ مثال یعنی حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. خود بھی کوشش کرنی ہوگی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا ہوگا، تبھی ہم حقیقی جنتوں کے وارث بن سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.